अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, सर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बता। वेलकम बैक। पाकिस्तान नामा का बाकायदा आगाज़ करेंगे और बात करेंगे आज की बड़ी और अहम खबरों के हवाले से। तो बताएं कि आज सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज बात की जाएगी मार्गला के पहाड़ों पर लगी आग पर काबू अभी तक ना पाया जा सका। इसके अलावा खसरे के हवाले से बात करेंगे। खसरे की वबा फैलने लगी है और मरीजों की तादाद में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा वफाका तरक्याती बजट 1221 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। तो बात करते हैं अहम खबर के हवाले से, बड़ी खबर के हवाले से। तो मार्गला हिल्स नेशनल पार्क आग की लपेट में है। इसके अलावा कलंजर के मकाम पर लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं और मजीद तफसीलात, कलंजर के मकाम पर लगी आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू की टीमें पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने की जो कोशिशें हैं वो तेज कर दी गई हैं। आमना जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। आमना जंजुआ, बताइएगा किस हद तक आग पर काबू पा लिया गया है? की पहाड़ियों को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। सुबह 11 बजे से वाकया रिपोर्ट हुआ, अब तक आग पर काबू न पाया जा सका। गांदिया और कलिंजर के दो इलाकों में सुबह आग लगी है और इस वक्त आपको बताती चलूँ कि गांदिया का जो इलाका है वहाँ पर आग को पर काबू पा लिया गया है। आपको मेरी अकब पे नज़र आ रहा होगा कि धुआं उठ रहा है पहाड़ से, आग के शोले दूर दूर से नज़र आ रहे हैं। इतनी शदीद आग है, हवा के दबाव की वजह से आग जो है उसमें बुझाने में मुश्किल दरपेश है। जो कलिंजर का इलाका है वहाँ पर अभी भी बड़े पैमाने पर जो है वो पहाड़ को आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। सीडीए की जो टीमें हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर आग बुझाने में मसरूफ है। मार्गला के पहाड़ हैं, आग ने उनको अपनी लपेट में रखा है। रोजाना तकरीबन 4 से 5 वाकयात ऐसे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में इस्लामाबाद के पहाड़ों पे जहाँ पर आग लगाई जाती है या हीट वेव की वजह से खुद ही आग भड़क उठती है। इसकी तहकीकात भी की जा रही है। फिलहाल जो है वो इसी तरह हमें नजर आ रहा है, दूर दूर से धुआं उठ रहा है। सुबह तकरीबन 11 बजे से लेकर अब तक जो है वो आग पर काबू ना पाया जा। ठीक है आमना जंजुआ, बहुत शुक्रिया। वफाका बजट में तरक्याती बजट 1221 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ दी गई है, जबकि पीएसटीपी के लिए 1221 अरब रुपए रखे जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 887, तवानाई के लिए 378, ट्रांसपोर्ट के लिए 173 अरब रुपए रखने की तजवीज़, सेहत के लिए 17 और तालीम के लिए 37 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 3.6% लगाया गया है। बताते चलें, सेहत के लिए 17 और तालीम के लिए 37 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। बात करते हैं इशराक मुगल से। इशराक मुगल, बताएगा इस मरतबा किस तरीके से बजट को पेश किया जाएगा और कितना हिस्सा किसके लिए मुख्तस किया जाएगा? जी बिल्कुल, आइंदा माली साल के बजट की तैयारियों का सिलसिला जारी है और एक तरफ जो है टैक्सेशन के जो उनकी तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो APCC का इजलास हो रहा है, जिसमें वफाकी नुमाइंदों के अलावा जो है वो सूबाई नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं, जिसमें आइंदा माली साल के बजट जो तरक्याती बजट है उसकी जो है मंजूरी दी जाएगी, जबकि रवा माली साल के जो तरक्याती सरगर्मियाँ हैं उसका भी जायज़ा लिया जाएगा। इसके अलावा जो आइंदा माली साल के लिए मुख्तलिफ जो मुआशी अशारिये हैं वो मुकर्रर आज के इजलास में किए जाएंगे। एक दस्तावेज़ात जो हमने अपने ज़राए से हासिल किया उसके मुताबिक जो है वो आइंदा माली साल के लिए बजट जो वफाकी तरक्याती बजट है वो 1221 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ जो है वो इस पर गौर किया जा रहा है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का हजम क्या होगा और दीगर जो माशी अशारिये हैं जिसमें इक़्तिसादी तरक्की का हदफ जो आइंदा माली साल के लिए 3.6% है वो क्या मुकर्रर किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं गवर्नर सिंध कामरान टसूरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 80% मैंडेट जो है वो MQM पाकिस्तान के पास है। इसी तरह हैदराबाद का 100% मैंडेट MQM पाकिस्तान के पास है। तो आज जो बातें अभी हमने यहाँ बैठकर की हैं उसमें चंद अहम बातें वही हैं जो कि पूरे पाकिस्तान और ख़ास तौर पर सिंध और कराची के मसाइल हैं, जिसमें गैस का महंगा होना और ना मिलना, बिजली का
نہ ہونا، لوڈ شیڈنگ جس کے اوپر آج پورا شہر سراپے احتجاج ہے، اس کا نہ ہونا، لوڈ شیڈنگ بے انتہا ہونا، اور پھر آگے کس طرح. آپ کو بتاتے چلیں اس وقت گورنر سندھ کامران ٹسوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ مناظر جو کہ ابھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، اور کیونکہ ابھی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا وفاق کا، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ صوبوں کے حصے میں کس طریقے سے ڈسٹریبیوشن رکھی جائے گی. تو کامران ٹسوری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، گورنر سندھ ہیں کامران ٹسوری، اور ابھی دیکھا جائے گا کہ بجٹ کو کس طریقے سے پیش کیا جائے گا، اور سندھ کے حصے میں کتنا بجٹ آئے گا، اور وہاں پر کتنا اس میں سے بجٹ جو اس کا حجم ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے رکھا جائے گا، اور جو دیگر ادارے ہیں ان میں کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا. تو اس وقت گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کامران ٹسوری اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، ان کی جانب سے کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو بھی فیصلے پینڈنگ ہیں ان کو بھی جلد از جلد نمٹایا جائے گا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں گے. اور جو بجلی کے حوالے سے بات کی گئی تو بجلی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی خرلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا. گھروں میں، فلیٹس میں، اور پھر جب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ معیشت کا سب سے بڑا شہر ہے پورے پاکستان میں، اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑے شہروں میں سے ایک شہر ہے، جہاں انڈسٹریز کے لیے بھی پانی اویلیبل نہیں ہے، وہ خرید رہے ہیں، صنعتوں کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے، انرجی کرائسس ہے. تو اس بجٹ میں یہ امید ہے کہ وہ سارے مسائل جن کا حل ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی سفارشات میں ہے، مصطفیٰ کمال بھائی کی خیالات اور سفارشات میں ہے، اور ایم کیو ایم نے میری نظر میں ایک جامع قسم کا منی بجٹ کہہ لیں، ایک شیڈو بجٹ کہہ لیں جو بنایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان ساری سفارشات پر عمل کر لیا جائے، اور صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر فی الفور عمل کر لیا جائے، بجلی، پانی اور گیس، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی حد تک لوگوں کو اور صنعتوں کو ریلیف ملے گا. ابھی حالیہ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ کو مصطفیٰ کمال بھائی بھی بتائیں گے، فاروق ستار بھائی بھی بتائیں گے کہ انہیں بھی بجٹ کے اوپر جو سفارشات ہیں وہ دی گئی ہیں. پورا ایک ورکنگ پیپر بنا کے پوائنٹ وائز ان کو بھی بتایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو اور اس صوبے کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہمیں ایک دوسرے کو سننا بھی ہوگا، اور ایک دوسرے کی جو سفارشات ہیں ان کو ماننا بھی پڑے گا، اور اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر ایک ایم پی اے اپنے علاقے کے حالات، واقعات اور وہاں جو مسائل ہیں، چاہے وہ بچوں کے اسکولز کے لیے ہوں، یونیورسٹی کے ہوں، ہاسپٹلز کے ہوں، یا لو کاسٹ ہاؤسنگ کے ہوں، یہ ساری وہ باتیں جو اس علاقے کا ایم پی اے جانتا ہے یا اس علاقے کا ایم این اے جانتا ہے، اس سے اچھا ان پٹ بجٹ میں کوئی نہیں دے سکتا. معاشی طور پر ملک کی باقی پالیسیز پر ٹھیک ہے آپ رائے ہمارے جو بہت زیادہ ایکسپرٹس ہیں ان سے لے لیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم پی اے اور ایم این ایز کے پاس ہے اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے. میں چیف منسٹر صاحب کو بھی میڈیا کے تھرو بھی اور ویسے بھی بات کروں گا کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی جانب سے چیزیں بجٹ میں ڈالنے کی سفارشات کی جائیں، اسے مانا جائے، اسے ایکسیپٹ کیا جائے. میں یہ بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ جو بات ابھی مصطفیٰ کمال بھائی نے اس میٹنگ میں کی کہ جو پانی کا ایشو ہے، جو K4 کا ایشو ہے، یا ایسے بڑے بڑے جو ایشوز ہیں جو حل نہیں ہو پا رہے ہیں، سرکولر ریلوے کا ایشو ہے، کراچی کے وہ بڑے بڑے ایشوز جس سے صنعتیں بھی متاثر ہیں اور ایک عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس پہ بڑا شور اٹھا تھا کہ SIFC جو ہے
اس وقت پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کا واحد ذریعہ ہے، جس میں وزیر اعظم پاکستان اور ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جس لگن سے اور جس دل سے اس پہ پیش رفت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو. میں نے کل بھی یہاں میڈیا کے بہت سارے ہمارے ایڈیٹرز آئے تھے میرے پاس ملنے کے لیے، وہاں بھی میں نے یہ بات کی تھی، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس کے ثمرات ہمارے جو بڑے بزنس مین ہیں، بڑی فیملیز ہیں، اگر SIFC کے ثمرات کو نیچے تک منتقل کریں، کیونکہ جب کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہمارے ہاں بڑے بڑے بزنس گروپ اسے اپنے تک محدود کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس کے ثمرات نیچے تک جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب ترین پروجیکٹ پاکستان کے لیے ہوگا، جس سے وہ مسائل جو ہم ایک دوسرے سے بحث کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، تو میں سمجھتا ہوں SIFC واحد ذریعہ ہے جس سے ہم امپلیمنٹیشن کرا سکتے ہیں، اس کی ایگزیکیوشن ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے وہ بڑی حوصلہ افزا رہی ہے، اور اگر ہماری ان MPAs اور MNAs کی جو پرپوزلز ہیں اگر اس پہ صرف 40% بھی عمل کر لیا جائے، میں 50, 60 اور 80 کی بات نہیں کرتا، تو کم از کم جو عوام ہے اسے بہت حد تک ریلیف مل سکتا ہے، اور اس بجٹ کے اندر ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، مڈل کلاس کا آدمی، اس کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے، کیونکہ مہنگائی کا جو طوفان اس وقت لوگوں کے گھروں میں ہے، میں سمجھتا ہوں اسے ہمیں سب سے پہلے کم کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ہم سب مل کر بیٹھ جائیں اور ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں. آج ہمارے جو دوست ہیں پیپلز پارٹی کے یا MQM کے، اگر یہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر عوام کے مسائل کی بات اور ان کا حل تلاش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی، حل نہیں ہو سکتا. مہنگائی بہت ہے، بجلی کا بحران ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ مجھ سمیت آپ سبھی جانتے ہیں. کل ہی کا واقعہ لے لیں، سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد، جہاں ایک سلنڈر پھٹنے سے جو آپ ثاقب نثار صاحب سے پوچھا کہ جو آپ 184(3) میں وزیر اعظم کی نااہلی کا فیصلہ کر رہے ہیں ان کو صدر جماعت بھی نہیں رہنے دے رہے، تو آپ کا موقف یہ تھا کہ 62-63 بے شمار ججمنٹس کے اندر، جس میں رانا آفتاب کی ججمنٹ بھی، کہ جب تک 62-63 کا ٹرائل نہ ہو، یعنی گواہی قلم بند نہ ہو، تب تک اس میں سزا نہیں دی جا سکتی. تو میاں نواز شریف کے کیس میں یہ ایک مسلمہ اصول آپ نے کیوں تبدیل کیا؟ اچھا کر دیا، مان لیا، ہو گیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک حمایت اسی ادارے کی، انہی ججوں کی آپ کو میسر ہو اور وہ لاب سائڈڈ فیصلے دیں، وہ سیاست کو عدالت میں گھسیٹ کر لے آئیں، عدالت میں سیاست کریں، سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا خاتمہ کریں، غلط ہے یہ سب، میں مانتا ہوں. اور یہ اگر آپ اس کی بنیاد اور پیداوار ہوں گے تو اس کے بعد جب آپ کے اپنے اوپر مقدمات وہ ہوں گے جو فوجداری نوعیت کی، جس کو ساری قوم نے دیکھا ہے، تو آپ اس کو ایکویٹ نہیں کر سکتے. آپ اپنی 9 مئی کے اس بے ایمانہ اور بغیر سوچے سمجھے کیے اقدام کو، جس نے بنیادیں ہلا کر رکھ دیں، اس کو آپ کسی طور پر ایکویٹ نہیں کر سکیں گے اپنی اس میلیشیس کیمپین کے ساتھ، جب آپ نے لوگوں کو، میں پیچھے زندہ نہیں رہنا چاہتا، جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو لیو کہ میں بتاتا رہوں کہ کیا ہوا. میں اس قوم کو آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں، ہوپ دینا چاہتا ہوں، اینڈ ہوپ ریمینز ان جسٹس، انصاف کے اندر رہے گی. اور اگر انصاف یہ ہے کہ آج کچھ جج صاحبان صرف اس بنیاد پر کہ ان کی لائکنگ ہے کسی کے ساتھ اور ان کے لیے وہ سافٹ ججمنٹس پاس کریں، ان کو وہ دیں، ریلیف دیں، ان کو وہ پھر بیٹھ کے بینچز پہ پوچھیں کہ جی دیکھیں اگر آپ کے ججمنٹس ان کوشچن آ رہے ہیں تو کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے آ رہے ہیں کہ 35 سے زیادہ فیصلے ایک مخصوص بینچ ایک ہی جماعت کے خلاف، تب آپ کو یہ نیب نظر نہیں آتی تھی،
تب یہ حقوق نظر نہیں آتے تھے, تب ڈیو پروسیس نظر نہیں آتا تھا, تب یہ لوگوں کو وداؤٹ ایون کنورٹنگ دا انویسٹیگیشنز انٹو وہ انکوائریاں تفتیش میں بھی تبدیل نہیں ہوتی تھیں, پتہ نہیں چلتا تھا. ایک سیاسی جماعت ابھی فیڈرل بجٹ آیا ہی نہیں, کسی کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا ہے, مفروض اوپر بجٹ بچا کر اور وہی عوام کو اس طرح گمراہ کرنے کے لیے لگے ہوئے. تو ان کا تو سارا کام وہی ایک جھوٹ سے. پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں سارا نعرے لگاتے, ایک ایم کو موبائل دیتے کہ آپ ویڈیو بنائیں اور دوسرا نعرے لگائیں, اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں ہمارا اور کیا کام ہے یار, ہم یہ خان صاحب کو بھی بھیجتے ہیں جیل کہ کس طرح بھیجتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بھیج, ہمارا کام ہو گیا بس. ہمارا تو یہ کام ہے جس نے زیادہ گالیاں دی اور اس طرح نعرے لگائے زیادہ بڑے لیڈر ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ ملک کسی کا ہے نہیں, ہم سب کا ہے. اس میں اگر ملک کی بات کوئی نہ کرے تو میں کہتا ہوں وہی مناسب نہیں ہوگا. ہر ایک کو قول فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے, کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے کہ میں منہ سے ایک بات کرتا ہوں دل سے دوسری بات کرتا ہوں. جو میرے لیے سوٹ کرتا ہے میں کہتا ہوں بہت اچھا ویل ڈن, جو میرے لیے سوٹ نہیں کرتا ہے میں کہتا ہوں یہ اور اس پر الزام لگاؤ اور فلاں لگاؤ. تو یہ چیزیں جو کچھ چل رہا ہے کافی دن سے, ابھی یہ جو خاص کر سوشل میڈیا پر کمپین, تو ہم سارے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, اور وقت آ جائے گا کہ جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو بھی ثابت ہوگا کہ یہ ملک تو آپ کا بھی ہے ہمارا بھی ہے. اور ابھی جو ملک میں اللہ تعالیٰ کا راہ میں ان سے وہی ہضم نہیں ہو رہی. شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت سے, اس کی ٹیم کی محنت سے جو کچھ بہتری آ رہی ہے, جو میں نے آپ کو کشمیر کے فگرز دیے, یہ تو بہتری ہے نا. ہمارے ساتھ تو اور کوئی بات نہیں کہ لاسٹ ایئر 70 ارب میں لیتے ہیں اور ابھی ہم آپ کو 105 ارب دے رہے ہیں, یا دوسری جگہ یا تیسری جگہ. اسی دن جو آپ کو ایک دن میں 23 ارب روپے دے دیے تو کچھ تھے اس لیے آپ کو دے دیے, بہتری آئی تھی. اگر وہ نہ ہوتے تو کس طرح دیتے. میں جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, خواہ پیٹرولیم کے پرائسز ہے, خواہ مہنگائی میں کمی ہے, خواہ دوسرے چیزوں میں, تو ان سے یہ عزم نہیں ہو رہا کہ یہ استحکام اسٹیبلٹی نہ ہو. اگر اسٹیبلٹی اس آئی ایف سی کو دیکھ رہے ہیں, پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف اپنے ڈیوٹی کے علاوہ اس کی یہ بھی دلچسپی ہے کہ مختلف ممالک اور جگہوں میں جا کر اور ہمارے لیڈرشپ کا ساتھ دے دے اور ان لوگوں کو انویسٹر کو لائے کہ اس پاکستان کو آباد کرے. وہ ایگریکلچر کا فیلڈ ہے, وہ منرل کا ہے, وہ ہائیڈرل کا ہے, دوسرے چیزوں کا ہے. تو یہ چیزیں ان سے ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں حیران ہوں کہ اس کو اپنے آپ کو پاکستانی کہنا اور پاکستانی لیڈرشپ کے لیے. میں کہتا ہوں لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے قوم کے ساتھ لائل ہو. سب سے بڑی بات لیڈر کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ جو اپنے قوم کے ساتھ لائل ہو. تو اپنے قوم کے ساتھ لائل ہی نہیں ہے, قوم کا نقصان کر رہے ہیں ڈیلی. لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے فیملی کے ساتھ لائل ہو. تو میں اسی ٹاپک پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر اس لیڈر کی ماضی سامنے ہے کہ اپنے فیملی اور اپنے وہ تو ریحام خان کی بک دے کے دوسرے دے کے کہ ان کے ساتھ اس کی کتنی لائلٹی. اور وہ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ جو مشکل میں ساتھ کھڑے رہے وہی لوگ کہ ان کا بھی ساتھ دے رہے. تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ مشکل میں کھڑے تھے سب کو فارغ کر دیا, خواہ وہ جہانگیر ترین ہے, خواہ وہ دوسرا ہے, خواہ وہ تیسرا ہے, سب کو استعمال کر دیا, ان کو فارغ کر دیا. تو اگر کوئی اپنے محسنوں کے ساتھ لائل نہ ہو, اپنے خاندان کے ساتھ لائل نہ ہو اور ملک کے ساتھ لائل نہ ہو, تو مجھے اس لیڈر کی تعریف نہیں آتی کہ یہ پھر کون سا لیڈر ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. میرے دو مختصر سوال ہیں اور میری گزارش ہوگی تھوڑا ایک تو رہنمائی کی غرض سے, آپ پہلے ایسا کہ نام تاکہ نیوز سے میرا تعلق ہے. تیل گیس کی قیمتوں میں کمی کر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ کمانے لگیں. جب وہ کاروبار کریں گے, تجارت کریں گے یا کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے. تو ان اشیاء پر قیمتوں کو کم کر کے آپ کوئی بڑا رسک نہیں لے رہے, بلکہ آپ لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے رہے ہیں. اور وہ اگر زندہ رہیں گے تو کچھ کریں گے, اور کچھ کریں گے تو کمائیں گے, اور کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے. تو یہ ساری صورتحال جب ہم نے رکھی, پھر ابھی علی خورشیدی بھائی نے بھی جو پریزنٹیشن دی اس میں ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی, انہوں نے میڈیا سٹی کی بات کی, انہوں نے لائیو اسٹاک جو ہے وہ سٹی اور یونیورسٹی کی بات کی کراچی میں,
اور آئی ٹی سٹی کی بات کی، ٹیکسٹائل سٹی کی بات کی، تو یہ بھی وہ ہے جس سے روزگار کے ذرائع. یہاں پر ایک بریک شامل کریں. ویلکم بیک. پنجاب کے مزاروں کے لیے آن لائن چندہ اکٹھا ہوگا. دنیا بھر سے عقیدت مند آن لائن چندہ جمع کرا سکیں گے. اس حوالے سے جانتے ہیں احمد قریشی سے. جی احمد قریشی، اب آن لائن چندہ اکٹھا کیا جائے گا؟ جی بالکل، محکمہ اوقاف مذہبی اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے تحت دنیا بھر میں موجود زائرین جو ہیں وہ آن لائن جو چندہ ہے وہ بھجوا سکیں گے، جس کے بعد پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اپنی جو فیس ہے، سروسز فیس کٹوتی کے بعد جو ہے محکمہ اوقاف کے اکاؤنٹ اور بالخصوص اس مزار کے اکاؤنٹ میں جو ہے یہ ہدیہ جو ہے وہ وہاں پر ٹرانسفر کیا جائے گا. نیکسٹ ویک میں جو ہے ذرائع کے مطابق یہ دونوں میں جو محکمے ہیں ان میں یہ ایم او یو اس حوالے سے سائن کیا جائے گا، جس کے بعد آن لائن ہدیہ جو ہے اس کی ایپ باضابطہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد قریشی اپڈیٹ کرنے کے لیے. اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی ہے. گھریلو سلنڈر 45 روپے 62 پیسے سستا کر دیا گیا ہے. گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2768 روپے مقرر کر دی گئی، جبکہ ایل پی جی کی قیمتوں میں 3 روپے 86 پیسے فی کلو کی کمی کر دی گئی ہے. اور یہاں پر ایک شارٹ بریک شامل کریں گے. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ریاست ایک کسی مخصوص بندے یا چیز کے لیے انکوائری نہیں کرتی، وہ ریاست کے بچاؤ کے لیے کرتی ہے. تو ان کے بیانات سامنے آ گئے جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو آرڈرز دیے گئے تھے کہ یہ کہ ان کے مطابق ہم نے ان کو مارا ہے. ان سے وہ بندوقیں بھی برآمد ہوئے ہیں، ہتھیار بھی برآمد ہوئے ہیں. ان کے بقول نہ یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کے لوگ ہیں، نہ یہ کسی کے لیے کام کرتے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ادھر جو بھی پنجابی آتا ہے، پنجابی مزدور، آپ نے اس کو مارنا ہے، آپ نے اس کو قتل کرنا ہے. باقی نہ اس سلسلے میں ہماری وہ ہوتی کوئی انٹیلیجنس اداروں پر وہ تھا. تو یہ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عوام کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کو بنانے کا ٹائم آ گیا ہے. پاکستان نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے. ہمیں اس ایک چیز سمجھ لینی چاہیے، یہ ہمارے حقوق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے اور ہمارے ملک کو دشمن قوتوں کے مطابق چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پھر ان کے مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ جو ایکشنز کرتے ہیں، جو دہشت گردی کرتے ہیں، اس میں جو ہے آپ سب سے پہلے ہمیں انفارم کر کے اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا میں ایک نام سے ہے کوئی باؤٹ بلوچ، اس کو جو ہے آپ بھیج دیں تاکہ وہ سوشل میڈیا میں فوراً اس کو دے دیں. تو اگر وزیر اعلیٰ صاحب بلوچستان کے زمینداروں نے جو ہڑتال کی تھی، اس ہڑتال میں ہمارے 70% لوگوں کا دار و مدار آپ کو پتہ ہے زراعت پر ہے. وہ خود یہاں سے گئے اور فیڈرل گورنمنٹ سے ان کے لیے 50 ارب روپے کی منظوری کرائی. حقوق کی جنگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر اپنے لوگوں کی، یہ کہ آپ کسی غریب کو ماریں، کسی مزدور کو جو وہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے بلوچستان آیا ہے، بلوچستان کے لوگ وہاں جاتے، اس کو ہم سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کو دہشت گردی میں پھیلانے اور دشمن کے مذموم مقاصد کو پورے کرنے کی جنگ ہے. تو ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں، سی ٹی ڈی کو، کہ جس طرح انہوں نے ان غریب مزدوروں کے قاتلوں کو پکڑا ہے. انشاءاللہ مزید میں اپنے بھی تمام آفیسرز سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بالکل مزید سفر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ابھی سب نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں. جدھر جو حقوق کی بات کرے گا، جو بلوچستان کی حقوق کے حوالے سے بات کرے گا، ہم 2 قدم آگے ہوں گے، ہم اس کے لیے ہر جگہ جائیں گے. لیکن یہ جو بندوق کا استعمال، یہ اپنے غریب نیتے لوگوں کو مارنا، اپنی فورسز کو مارنا، خاص کر ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، جس میں بیان میں آیا گیا کہ آپ ان فورسز کو ٹارگٹ کریں. ہم اپنے فورسز کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں, اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو ہم انشاءاللہ اس کی اوقات دکھا دیں گے. سر یہ جو گرفتار ہوئے ہیں, ایک تو یہ بتائیں کہ کہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, دوسرا صرف یہی 2 ہیں یا اور مفرور بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ تربت اور پھر جو نوشکی میں اسی واقعات ہوئے اس میں کیا پیش رفت ہے, ان کی ملزمات کے بارے میں؟ دیکھیں یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہمارے تمام اداروں نے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے استعمال کی گئے ہیں, کیونکہ تفتیش چل رہی ہے ان چیزوں کو, عدالت میں یہ چیز جانے ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو اس میں کچھ جدید اس کو ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس طرح دہشت گردی کے حوالے کرنے نہیں دیں گے, دہشت گردوں کے حوالے کرنے نہیں دیں گے. جدھر واقعہ ہوا ہے نوشکی کا آپ نے کہا, تربت مچ, یہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے. جب گورنمنٹ نہیں آتی ہے بہت سی چیزوں کو پہلے آپ نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو ابھی میں ان سب چیزوں کے وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم کے مطابق دیکھنا ہے, اور غفلت برداشت کرنے والے اور دہشت گرد جو عوام کے جان و مال میں غفلت برداشت کریں گے ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, اور جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. سر اس میں جی میں اس میں صرف آپ کے سوال کے, دونوں دہشت گرد BLA سے ہیں, دونوں گوادر سے گرفتار ہوئے ہیں, اور ایک جو لڑکا ہے وہ اسی علاقے کا سربندر کا ہی رہنے والا ہے جہاں پہ ان مزدوروں کو شہید کیا گیا تھا, مارا گیا تھا. اور نوشکی کی جہاں تک بات ہے اس پہ ہوم منسٹر صاحب اور CM صاحب اب تک 3 میٹنگز کر چکے ہیں, اور میں آپ کو یہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ گروپ اس کا آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے. جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, جو فیسیلیٹیٹرز تھے, جو نوشکی کے رہنے والے تھے, وہ کہاں سے آئے, کس روٹ سے آئے, وہ چیزیں بھی آئیڈینٹیفائی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد ہوم منسٹر صاحب کی موجودگی میں اور CM صاحب کی موجودگی میں وہ پریس کانفرنس کر کے وہ بھی آپ کو تمام ڈیٹیل ضرور بتائیں گے. تھینک یو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ سر جو گزشتہ 1-2 ہفتوں سے معاملات چل رہے ہیں کہ جو قومی شاہراہیں ہیں غیر محفوظ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کیونکہ آپ کی طرف سے ایکشن بھی آیا, مگر اب تک کوئی کارروائی. یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں. ملک بھر کے بینک قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا سبب بننے لگے. بینکوں نے ہزاروں گاڑیوں کا ٹیکس ادا نہ کیا. ملک بھر کے بینکوں کی 18,000 سے زائد گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخی کا خدشہ. محکمہ ایکسائز نے بینکوں کے سربراہوں کو حتمی وارننگ جاری کر دی ہے. نہ دہندہ گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جمع کرانے کے لیے آخری مہلت دے دی گئی ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں ادریس شیخ سے. ادریس شیخ بتائے گا رجسٹریشن نہیں منسوخ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے. جی بالکل, یہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے جو ہے یہ مراسلہ لکھا گیا. تو اس سلسلے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو بینکس ہیں وہ 18,000 سے یہ زائد گاڑیاں جن کے مختلف جو ٹیکسز ہیں ان کے حوالے سے تاحال جو ہے یہ ڈیفالٹر ہیں محکمہ ایکسائز کی جانب سے. اور اب حتمی نوٹس جو ہے ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بینکوں کے سربراہان کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور اس میں ٹوکن ٹیکس جمع کروانے کے لیے آخری مہلت دی گئی ہے محکمہ ایکسائز کی جانب سے. تمام جو پاکستان کے بینکس ہیں ان کے سربراہان کو, اس سلسلے میں 26 بینک کے سربراہان کو یہ جو مراسلہ ڈائریکٹر ایکسائز مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. ادریس شیخ بہت شکریہ. فیصل آباد میں اسکولوں کی نجکاری کے دوران حکومت کی ناقص حکمت عملی سامنے آ گئی ہے. 50 سے کم طلبہ کی تعداد والے اسکول کے اعلان کے برعکس اسکولوں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے. نجی انتظامیہ کو آفر کیے گئے اسکولوں میں 600 طلبہ تک تعداد والے اسکول بھی شامل کر دیے گئے ہیں. 50 طلبہ سے زائد تعداد والے 1953 اسکول بھی نجی انتظامیہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اساتذہ تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان اسکولوں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے. مزید تفصیلات فیصل آباد سے اپنے نمائندے شوکت وٹو سے جانتے ہیں. جی شوکت, بتائیے گا معاملہ ہے کیا اور کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل, فیصل آباد میں بھی سرکاری اسکولوں کو نجی انتظامیہ کے حوالے کرنے کے لیے جو ہے وہ محکمہ تعلیم پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لسٹ جاری کر دی گئی ہے. پہلے مرحلے میں ایسے اسکولوں کو نجی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا جہاں پر ٹیچر کی تعداد صرف 1 ہے یا اس اسکول میں جو طلباء کی تعداد ہے وہ 100 سے کم ہے. لیکن یہ جو محکمہ تعلیم ضلعی انتظامیہ کی جانب سے لسٹیں جاری کی گئی ہیں ان میں انتہائی
زیادہ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اساتذہ تنظیموں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے. جب بھی کوئی اسکول جو ہے وہ نجی انتظامیہ کے حوالے کیا جائے گا تو وہاں پر جو موجود سرکاری عملہ ہے اس کو دور دراز علاقوں میں شفٹ کیا جائے گا. تو اس طرح ان اساتذہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اساتذہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ لسٹ کو نئے سرے سے مرتب کیا جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خیبر پختونخوا حکومت پر پولیس کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے اپنی ہی سیاسی جماعت کے اراکین اسمبلی اور ورکرز کا دباؤ بڑھنے لگا ہے. پارٹی ورکرز نے صوبائی حکومت پر واضح کیا ہے کہ 9 مئی کے بعد ہزاروں ورکرز اور قائدین کو گرفتار کیا گیا اور ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں. پولیس ایکٹ 2017 میں ترامیم کر کے ان کے محاسبے کا نظام وضع کیا جائے. اس حوالے سے پشاور سے جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لحاظ علی سے. جی لحاظ علی، کہیے گا. پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی پولیس پر شدید تنقید کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کی شکل میں اقتدار میں ہے، مسلسل اسمبلی اجلاس کے دوران پولیس پر تنقید کر رہی ہے. گزشتہ روز جو صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اس میں ڈاکٹر امجد جو معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ ہے انہوں نے بھی پولیس پر تنقید کی اور یہ اس کی پہلی دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا. محمود خان دور میں پولیس کے محاسبے کے نظام کے لیے 2 قوانین لانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور اس متعلق ایک خصوصی کمیٹی بھی اس وقت کی صوبائی وزیر شہرام ترقی کی سربراہی میں تشکیل دی گئی تھی، لیکن بعد ازاں اس کمیٹی کا کوئی اجلاس نہیں ہوا جس کی وجہ سے پولیس کے حوالے سے جو ان کو نکیل ڈالنے کے حوالے سے کوئی قانون سامنے نہیں لایا جا سکا. ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اپنی صوبائی حکومت کو دباؤ میں لا رہے ہیں کہ پولیس کے احتساب کا ایک جامع نظام وضع کیا جائے. انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی کارروائیاں 4.5 ماہ کے دوران ڈکیت گینگ سے 40 کروڑ روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے شاہد رضوی ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جان لیتے ہیں. جی شاہد، بتائیے گا کیا کہتی ہیں. انویسٹیگیشن پولیس لاہور کی جانب سے جو ہے ملزمان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے. رواں سال جو ہے 5 ماہ کے تقریباً مکمل ہونے والے ہیں. انویسٹیگیشن پولیس نے جو ہے 600 سے زائد خطرناک اشتہاری ملزمان پر مشتمل گینگز گرفتار کیے ہیں. ان گینگ سے جو ہے جو مال مسلوقہ کی جو ریکوری ہے شیئرنگ کی وہ 40 کروڑ سے زائد کی گئی ہے اور جو ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ہے جنسی درندگی کے واقعات ہیں اس میں بھی ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں. میرے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور موجود ہیں ڈاکٹر انوش مسعود. ہمیشہ سے لاہور پولیس کی پرائرٹی تو یہی رہی ہے کہ جو بھی کرائم ہو اس کو ٹریس کیا جائے. کرائم کو روکنا ایک پریونشن اور اس کی جو سیکنڈ ایک ٹیئر ہے وہ ڈیٹیکشن ہے. جتنی زیادہ ڈیٹیکشن ہوگی کرائم پریونشن بھی ساتھ ساتھ اتنی ہمارے لیے آسان ہوتی چلی جائے گی. اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی ویژن کے مطابق اور پھر ہمارے جو آفیسرز ہیں سینئرز ان کی یہی پرائرٹی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کرائم ڈیٹیکشن کریں. اداکارہ ہے سابق زینب، اس کے جو ملزمان ہے اس کا جو شوہر ہے اس کو بھی نامزد کیا گیا ہے. اس نے اپنی ضمانت کروا لی ہے قبل از گرفتاری. شام میں تفتیش ہوگا. اس کے بعد اس کیس میں مزید اہم انکشافات سامنے آنے کی توقع ہے. ٹھیک ہے شاہد رضوی، بہت شکریہ. مارگلہ کی پہاڑیوں پر آگ کس نے لگائی؟ اسلام آباد پولیس نے شک کی بنیاد پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا جبکہ ڈی سی اسلام آباد آگ بجھانے کے عمل کا جائزہ لینے موقع پر پہنچ گئے ہیں. عرفان میمن نے کہا کہ گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے. چند روز میں مزید گرفتاریاں بھی کی جائیں گی. رانا عثمان مظفر نیو نیوز کے نمائندے مزید ہمیں وہ بتائیں گے. جی رانا عثمان مظفر، بتائیے گا. جی بالکل، مارگلہ کی پہاڑیوں پر لگنے والی آگ کا یہ معاملہ ہے. ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے کہ 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک ایف آئی آر جو ہے پولیس کی جانب سے وہ بھی درج کی گئی ہے. عرفان میمن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آگ کو رہائشی علاقے سے محدود رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں جبکہ آگ بجھانے کے لیے فائر فائٹر اور ہیلی کاپٹر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ گرمی کی شدت اور ہوا میں تیزی کی وجہ سے آگ پھیل رہی ہے. اس حوالے سے انہوں نے مزید اپنے بیان. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی پورٹ پر ملکی تاریخ کے سب سے بڑے کارگو جہاز کی آمد کے بعد یورپی شپنگ کمپنی نے میری ٹائم سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار کیا ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے.
पोर्ट पर साउथ एशियन कंटेनर टर्मिनल इंतजामिया ने मुल्की तारीख के सबसे बड़े कार्गो जहाज MS सियाना की आमद पर तकरीब का एहतमाम किया। साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने मुल्की मईशत के लिए खुशखबरी सुनाते हुए कहा, यूरोपीय कंपनी के KPT में मैरीटाइम लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में $2 अरब की सरमायाकारी करना चाहती है। मार्क्स लाइन जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी लाइन है। आपको तो फख्र, हमें फख्र है कि वो खुद आके हमें, मैंने अपनी तकरीर में भी कहा, वो हमें आके अप्रोच कर रहे हैं, कह रहे हैं $2 बिलियन नजर इसमें पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में इतना बड़ा जहाज आना पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की ब्लू इकोनॉमी के लिए इस शिप का आना, पाकिस्तान आने वाले महीनों में आपको माशी तौर पर मुस्तहकम नजर आएगा। चेयरमैन KPT सैयद बिन रजा ने कहा, KPT के 20% कीमती जमीनों पर कब्जा है। पोर्ट की आमदनी 10 अरब तक नहीं बढ़ा सका तो ओहदा छोड़ दूंगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं अशरफ मेहता अपनी इस रिपोर्ट में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने मुकामी होटल में 2024 कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। ICAP के सदर फरक रहमान ने मालियाती इंतजाम में जिद्दत की जरूरत पर जोर देते हुए CFOs को नई टेक्नोलॉजीज, हिकमत अमली और कारोबारी मॉडल्स को तलाश करने की दावत दी। ये कोई एक एनवायरनमेंट है जब हम पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के हवाले से बात करते हैं, उसकी पॉलिसीज़ के हवाले से बात करते हैं, बजट के अंदर बहुत सारी और टैक्सेशन रिलेटेड चेंजेस आ रही होती है, तो ये एक बड़ा पर्टिनेंट टाइम है जिसके ऊपर हम इकनॉमी के हवाले से भी कुछ बातें कर लें। नायब सदर ज़ीशान इजाज ने इक्तिसादी मनसूबा बंदी और फैसला सादी में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को शामिल करने की अहमियत पर जोर दिया। हमारे मुल्क की इकॉनमी अभी तक खड़ी नहीं हो सकी। ठीक है, उसमें पॉलिटिकल मसले मसाइल भी थे, बट इकनॉमिक सिनेरियोज इतने ख़राब हो गए कि हम IMF और दूसरे प्रोजेक्ट्स, आपकी फसलों के मसले, ऑल दैट स्टफ, तो वो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आई। ICAP की कौंसिल के मेंबर असद फिरोज ने कहा, माहौलियाती तब्दीली में हलचल मचाने वाली गैसेस की वजह से दर्जा हरारत बढ़ने से माजी में सैलाबों ने पाकिस्तानी मीशत को बुरी तरह मुतासर किया। ICAP के एंड पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं SCCP के साथ मिलके इस वक्त, जो कि हमारा बेसिकली सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड है। मुख्तलिफ अदारों और कंपनियों के सरबराहान ने मौसमी तगय्युरात से मीशत को पहुंचने वाले नुकसानात पर गहरी रोशनी डाली और मुस्तकबिल में ऐसे हालात से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर हिकमत अमली बनाने पर जोर दिया। कैमरामैन हमाद और अहमद के साथ शमताब, न्यूज़ लाहौर। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। पंजाब में खसरे की वबा फैलने लगी। बहावलपुर में 7 माह की बच्ची खसरे से जाँ बहक हो गई। इसी हवाले से जानते हैं मोहसिन अलवी से लाहौर से। जी मोहसिन अलवी, बताइएगा खसरे की वबा फूट पड़ी है? में खसरे के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर 275 अफराद में खसरा की तस्दीक हुई, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है बच्चों की है। रवां साल पंजाब भर में मरीजों की मजमूई तादाद 2800 से ज़ायद हो गई है। अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर के अंदर 27 अफराद खसरे से मुतासर हुए हैं। इसी तरह दूसरे शहरों में झंग में 119, खालीवाल में 39 केसेस सामने आए। जो कसूर है वहाँ पर 41, रावलपिंडी में 86 और शेखुपुरा के अंदर 64 मरीज जो हैं खसरा से मुतासर रिपोर्ट हुए हैं। इन मरीजों में ज़्यादा तादाद बच्चों की है और पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बात करें तो अब तक 900 से ज़्यादा मरीज जो हैं ज़ेर इलाज हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे मरीजों के निजी अस्पतालों से या प्राइवेट क्लिनिक से निजी तौर पर घर में इलाज करवा रहे हैं, उनका डेटा इससे अलग है। 24 घंटों के दौरान एक बच्चा जो है वो चांद की बाजी हार गया है खसरा के बायस, जबकि रवां साल अमवात की तादाद 18 हो गई है। तिबी माहिरीन के मुताबिक कि खतरे के हवाले से सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होने का खदशा है, ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। हुकूमत को इस हवाले से फौरी तौर पर आगाही के लिए, इसके तदारुक के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, जबकि अस्पतालों के अंदर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएँ और खसरा से मुतासरा मरीजों के लिए अलग से वार्ड्स कायम करने की ज़रूरत है, ताकि न सिर्फ जो मरीज़ हैं उनको सेहतियाब होने में मदद मिले, बल्कि आगाही के ज़रिए शहरियों को इस मर्ज़ से बचाने के लिए भी इक़दाम उठाने की फौरी तौर पर ज़रूरत है। जी।
केस्को ने बिजली बिलों की अदम अदायगी पर मुतअद्दिद ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए हैं। कोयटा में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद हनीफ पासई से। जी मोहम्मद हनीफ। कुल कोयटा शहर में केस्को और वासा की कशमकश की वजह से कोयटा शहर में पानी की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। केस्को ने वासा के 384 ट्यूबवेल्स की कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर दी, जिसके बाद कोयटा शहर में पानी की किल्लत पैदा हो गई। 30 जून तक जो है एमडी वासा के मुताबिक वो तमाम रकम जो है वो अदा कर देंगे। दूसरे जानिब कोयटा शहर में पानी की किल्लत का फ़ायदा जो है वो टैंकर माफिया ने उठा लिया। आवाम को दोनों हाथों से लूटना उन्होंने शुरू कर दिया। पी टैंकर 2500 से लेकर के 3000 वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। शहरी दूर दूर से डब्बू में पानी लाने पर मजबूर हो गए। शहरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द वासा के जो बकायाजात उन्हें अदा किए जाए ताकि उनके इस गर्मी में परेशानी जो है वो कम हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिंड दादन खान में 2 रोज़ा सड़क की तामीर न होने पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शहर में शटर डाउन हड़ताल और मुजाहिरीन ने अहम शाहराहें ब्लॉक कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात सलीम बागड़ी से। जी सलीम कहिएगा। तहसील पिंड दादन खान में आज मरकजी अंजुमन ताजरान और वर्किंग कमेटी की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बायस से तमाम कम्युनिटी के अफराद ने यहाँ लीला चौक पर आकर ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया है। और जबकि सवारियाँ और दीगर गाड़ियाँ जो हैं वो पहले ही ट्रैफिक जाम की वजह से बंद थी। मेरे साथ है यहाँ का एक मकामी शहरी, उससे पूछ लेते हैं कि ये हड़ताल का मकसद क्या है और हड़ताल क्यों की गई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ये पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की गई है, इसका एक ही देरीना मसला है हमारा कि हमारा रोड लीला जलब रोड जो है 4 साल से टूट फूट का शिकार है। इसका फंड रिलीज नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं और इलाका इसराफ पे एहतजाज है। इसी वजह से हम लोगों ने अपील की है वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से कि आमदा बजट में हमारा फंड रखा जाए और जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि 128 किलोमीटर लंबा ये रोड 2 रोज़ा सड़क है जो कि पिंड दादन खान से जेलम की तरफ जाती है और ये तमाम की तमाम खुदाई शुदा पड़ी है, जिसकी वजह से मकामी शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना है। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इस सड़क के लिए फंड रिलीज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दरियाए सिंध में तूफ़ानी के बायस पीला के कटरे में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। तकरीबन 7000 से ज़ायद एकड़ कीमती अराजी और सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नजीबुल्लाह खान से। जी नजीबुल्लाह खान कहिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मियाँ वाली के नवाई इलाका पिपला कच्चा में, जहाँ पर मौजा बलोचा वाला और मौजा भंबा वाला में अब तक दरियाई कटाव से हज़ारों एकड़ जो ज़रई अराजी है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, सेक्रेटरी इरीगेशन पंजाब और डीसी मियाँ वाली से इलाका मकीनों की तरफ से ये भरपूर मुतालबा करते हैं कि खुदारा हम इस पाकिस्तान के शहरी हैं और इन पर रहम करें, हमारी ज़मीनों को बचाएं, हमारे घरों को बचाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ के मकीन से जाना। अपडेट करने के लिए यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत का आला अफसरान और जजेस की रिहाइश गाहों पर सोलर पैनल्स की तनसीब का मंसूबा। 17 आला अफसरान के घरों पर सोलर पैनल्स की तनसीब से मंसूबे में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। मजीद तफसीलात इदरीस शेख से जानते हैं। जी इदरीस शेख बताएगा, सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे? जी बिल्कुल, ये 17 मजीद नए घर जो है ये सोलर पैनल्स की तनसीब के मंसूबे में शामिल करने की दरख्वास्त की है। 17 आला अफसरान के घरों पर सोलर पैनल्स की तनसीब से मंसूबे की लागत में तकरीबन 5 करोड़ रुपए का ये इजाफा होगा। GOR1 में सोलर पैनल की तनसीब के हवाले से मंसूबे की इब्तदाई लागत 60 करोड़ 18 लाख रुपए थी, जो कि 17 मजीद जो है आला अफसरान के घरों की जो है सोलर पैनल की तनसीब की वजह से अब इसकी लागत 66 करोड़ 37 लाख रुपए हो जाएगी। GOR1 में आला अफसरान की रिहाइशगाहों पर सोलर पैनल की तनसीब का अमल रवां साल के अवाखिर में मुकम्मल होने का इम्कान है और रवां साल के आखिर में मुकम्मल होने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में मवेशी मंडियां सज गई हैं। मंडियों में खरीदारों का रश तो नहीं है, मगर जानवर देखने के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद मौजूद है। मज़ीद तफसीलात शफकत अजीज से जानते हैं। जी शफकत अजीज बताइएगा। देखिए, ईद उल अज़हा में अभी 15 दिन बाकी हैं और कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मवेशी मंडी जो है वो सजना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी जो मंडी है वो नॉर्न बाईपास पर लगाई जाती है। तहम इस मरतबा शहर में मुख्तलिफ अजला में जो है वो मंडियाँ लगाई गई हैं। हर साल आपको पता है रेट ज़्यादा ही होते हैं, मगर मसला ये है कि इतने भी ज़्यादा नहीं ना कि डबल से डबल। अब जो जानवर मैंने पिछले साल एक मिसाल है 3 लाख का ख़रीदा है,
अब अगर मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ जो जानवर मैं देख रहा हूँ तो इस वक्त वो जानवर 8 लाख 9 लाख रुपए का बताया जा रहा है। तो शहरी ये कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका पसंदीदा जानवर है उसको ख़रीद सकें, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस कीमत पिछला ख़रीदा था उन्होंने जानवर, उसी डबल कीमत पर इस वक्त जो है वो मवेशी मंडी में फ़रोख्त की जा रही है। यही सूरत हाल कुछ कराची की दीगर मंडियों की भी है, जहाँ पर शहरी जो है वो अपने पसंदीदा जानवर ख़रीदने के लिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेस्को का आइंदा माली साल के लिए 83 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने लेस्को की सिफारिश पर बजट की मंजूरी दी है। इस हवाले से अदनान अजीज हमें बताएंगे। अदनान अजीज बताएगा, बजट की मंजूरी दी गई है 83 अरब रुपए की। जी बिल्कुल मरियम, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की मद में 20 अरब रुपए का बजट मंजूर किया गया है और 20 अरब की लागत से ग्रिड स्टेशन की तमीर, मटीरियल की खरीदारी का बजट शामिल किया गया है, जबकि AMI सिस्टम के लिए 2 अरब 87 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है और गाड़ियों की खरीदारी के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। ऑपरेशन व्हीकल्स के लिए 25 करोड़ और इमारत की तामीर के लिए 53 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। इस हवाले से ग्रिड स्टेशन और दीगर अमलाक पर भी CCTV कैमरों के लिए बजट मंजूर किया गया है। बहुत शुक्रिया अदनान अजीज। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक। एक वक्त था जब सवात और उसके मज़ाफ़ात में ख़वातीन का घर से निकलना मुश्किल था, तालीम के मौक़े महदूद थे, मगर अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हारून सिराज की इस रिपोर्ट में। मेरे अक़ब में ये एक ज़ेरे तामीर इमारत है जिसका मिशन और मकसद सिर्फ तालीम का फ़रोग़ है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात का ज़ेरे तामीर ख़वातीन कैंपस है, जहाँ इलाके भर की तालिबात ज़ेवर तालीम से आरास्ता होंगी। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में पहले से ज़ेरे तालीम तालिबात अपने अलग कैंपस बनने पर खुश हैं और वाइस चांसलर की इस काविश को कदर की निगाह से देखती हैं। उनका कहना है कि अलग कैंपस का मुतालबा उनका पुराना था, जो कि अब पूरा दिखाई दे रहा है। आइए तालिबात से बात करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इस ज़िले में इतना अच्छा एक प्रोग्राम चल रहा है। एक वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में किसी ने सोचा कि एक वुमेन कैंपस बनाया जाए। वुमेन कैंपस का यहाँ शिफ्ट होना स्वाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फीमेल के लिए, क्योंकि वो इससे अपनी एजुकेशन को जो है वो जारी रख सकते हैं। सर, हम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे लिए वुमेन कैंपस बनाया जा रहा है और हम इसी का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसने हमारे लिए वुमेन कैंपस का इंतज़ाम किया। वुमेन कैंपस सर यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में हम डेवलप कर रहे हैं एंड दिस विल बी डेवलप ऑन द एनालॉजी ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वुमेन कैंपस है। सच हमने तो शिफ्ट किया है मेन यूनिवर्सिटी कैंपस को और हमने एक बिल्डिंग उसके लिए स्पेयर किया है, तो वहाँ वुमेन कैंपस इस वक्त भी फंक्शनल है। यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात में आला तालीम के मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि ख़वातीन कैंपस मुकम्मल होने के बाद सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तलबात और वालिदैन का दरीना ख्वाब पूरा हो जाएगा। मीरपुर खास में 56वें कौमी मैंगो फेस्टिवल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं मीरपुर खास से असद शाकी। जी असद शाकी। बिल्कुल 3 रोज़ा 56वां मैंगो फेस्टिवल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मैंगो फेस्टिवल हाल में इफ्तिताह होने जा रहा है। आज शाम सूबाई वज़ीर एग्रीकल्चर मोहम्मद खान महर और उनके हमरा यहाँ के ज़िले के ऑफिसर इफ्तिताह करेंगे। और मैं बताता चलूँ यहाँ पर 50 से ज़ायद आमों के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसके अंदर 200 से ज़ायद इस काम के आम रखे गए हैं, जिसमें अनवर अटोल, लाल परी, तोता परी मुख्तलिफ नामों वाले आम रखेंगे। और उसके साथ साथ सखावत से रिलेटेड सिंध के सखावत से रिलेटेड 23 स्टॉल लगाए गए, जिसके अंदर अजरक या मुख्तलिफ जो सिंध की सखावत है उनको उजागर करने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ पर आज शाम इफ्तिताह होने के बाद शहरी बच्चे ख़वातीन और बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर इंजॉय करेंगे। जी पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।